دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کس چیز میں ہے، مسلمان کو ترقی کس چیز سے مل سکتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے اصول اور قواعد بناتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت اور اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، اور اپنے لاڈلے اور پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرما دیا۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کس چیز میں ہے، مسلمان کو ترقی کس چیز سے مل سکتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے اصول اور قواعد بناتے ہیں۔ آپ ایک موبائل لے لیجئے، اگر موبائل بنانے والا بتاتا ہے کہ یہ بٹن دبانے سے یہ کام کرے گا، یہاں چھونے اس سے یہ ہوگا، تو اس کے پورے اصول اور قواعد لکھے رہتے ہیں۔ اگر انسان اس موبائل کو اس کے طریقے پر نہیں چلاتا ہے، اگر غلط انداز سے اس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو پھر موبائل صحیح سے طریقے سے چل نہیں سکتی ہے، اور وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے آپ موبائل خریدے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس کا مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوستو، اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا میں بھیجا۔ عالم ارواح سے پھر مادر رحم میں آیا، اور وہاں سے پھر انسان دنیا میں آیا، بہت سارے مرحلے سے گزرتے ہوئے۔ بہرکیف اب دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی خواہ مخواہ نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد ہے، اور مقصد قرآن مقدس میں بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کو سامنے بیان فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے اصول و قواعد بتلانا تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن مقدس عطا فرمایا، اور اس قرآن مقدس کی صحیح ترجمانی کے لیے ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے نمونہ بنایا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت کی، اور دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل پیش کیا کہ ایسے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کر لو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، ہم اس مقصد کو بھول گئے، اور اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مست و مگن ہو گئے کہ ہمیں وہ سب چیزیں یاد ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ پر غور کبھی نہیں کیا۔ میرے بھائی، آدمی ایک چھوٹی سی دکان لگاتا ہے، اس پر سیل جانچتا ہے کہ آج صبح سے شام تک مجھے کتنی بکری ہوئی، اس میں کتنا حاصل ہوا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ اگر کسی کا ایک آنکھ نہ ہو تو اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، وہ کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ کاش میری آنکھ دوبارہ لوٹ آئے۔
لیکن میرے بھائیو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھا، اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار اور عشق کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو بڑی نعمتیں تمہیں عطا ہوگی۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسری بڑی چیز ہے، ہم ایک چھوٹا موٹا آدمی سے تعلق و رشتہ ہو جائے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو پھر ہمارا کیا کہنا۔ اور اللہ کی محبت دیکھیے، جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اسے محبت کرتے ہیں، پھر تمام فرشتوں تک یہ بات پہنچائی جاتی، پھر فرشتوں سے ہوتے ہوتے زمین والا تک یہ بات پہنچتی ہے اور تمام لوگ اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا خلاصہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ، اس کے آل و اولاد اور تمام چیزوں سے، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب، من والدی و ولدی والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول اس کے نزدیک نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی جان مال سب چیز سے، اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہم لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہی نہیں ہے، محبت ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے طور کو، اس کے طریقے کو، اس کے ہر چیز کو اپناتا ہے۔ دنیا کا ایک دیکھیے، دنیا کا ایک معمولی سی محبت میں دیکھیے، اگر کسی لڑکے کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رات بھر جاگتا ہے، نہ جانے کہ وہ جو کہہ دے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو ہم سب کو کرنی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آپ کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ کرنے لگ جائیں گے، اور جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے لگ جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور اپنے پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو اطاعت رسول اور اطاعت خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔